جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سحری اور افطاری کے کام کاج میں کھانا پکانے میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی شوہر کے ساتھ 5 معجزات ضرور کرتا ہے۔ وہ 5 معجزات کیا ہیں؟ ایک شوہر نے جب سحری اور افطاری کے انتظامات میں بیوی کی مدد کی تو موت کے بعد قبر میں اس شوہر کے ساتھ کیا معجزہ ہوا؟ یہ معجزہ جان کر آپ ہمیشہ بیوی کے ساتھ کچن میں نظر آؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری اور افطاری کے انتظامات میں بیوی کی مدد کرنے والے شوہروں کے لیے 5 بڑے انعامات۔ سحری اور افطاری کے انتظامات میں بیوی کی مدد کرنے والے شوہر کے ساتھ قبر میں کیا معجزہ ہوا؟ تمام شوہر حضرات اس سبق آموز واقعے کو آخر تک ضرور سنیے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک عورت جب صبح سویرے بیدار ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے چولہے پر کھانا تیار کرتی ہے، بچوں کے کپڑے سنوارتے ہیں، گھر کے فرش کو چمکاتے ہیں اور ہر چیز کو ترتیب سے رکھتی ہے تو در حقیقت معاذ ایک گھریلو خاتون نہیں بلکہ ایک عبادت گزار بندی ہوتی ہے۔ اس کا ہر قدم، ہر محنت، ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول نیکی کی طور پر لکھی جاتی ہے۔ یہ عام سی نظر آنے والی ذمہ داریاں اور حقیقت جنت کے راستے ہموار کرتی ہے، مگر غور کرے کیا یہی عمل اگر کوئی مرد کرے تو اس کے لیے کیا مرتب ہوگا؟ وہی شوہر جو عام حالات میں کام سے تک کر آتا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں ہاتھ ہٹائیں تو کیا اس کا اجر بھی محض ایک عام مددگاری ہوگا یا اللہ کی رحمتیں اس پر کچھ خاص انداز میں برستی ہے؟ رمضان کی برکتوں کو لیجئے۔ جب ہر مسلمان اپنے روح کو تازگی دینے میں لگاتار ہو، جب افطاری کے لمحات قریب آتی ہے، ہر روزہ دار کی بھوک اور پیاس اپنے عروج پر پہنچ چکی ہوتی ہے، ایسی میں ایک عورت چولہے کے پاس کھڑی مختلف کھانے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سب کے لیے افطاری بنانے میں مصروف ہوتی ہے، اپنے بچوں اور شوہر کے آرام کا خیال رکھتی ہے، خود تکلیف اٹھاتی ہے، مگر اپنے گھر والوں کو سہولت دینے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر اگر وہی شوہر جو عام طور پر دسترخوان پر کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے ہاتھ بٹائے، کبھی پانی کا گلاس لا دے، کبھی پلیٹ رکھ دے یا کبھی چمچ اٹھا کر ہلکا سا کام کر دے، تو کیا اللہ کی نظر میں وہ ایک عام مرد رہے گا یا اس کا شمار ایک نیک بندوں میں ہوگا جنہیں خاص انعامات سے نوازا جاتا ہے؟ سحری کے وقت کے منظر دیکھیں، نیند سے بوجھل آنکھیں، بدن میں تکن، مگر عبادت کی نیت سے جاگنا، کھانے کا انتظام کرنا اور پورے گھر کو سحری کے لیے تیار کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بیوی کا حال دیکھیں تو وہ رات بھر جا کر بچوں کا خیال رکھتی ہے، پھر صبح کے وقت سحری کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہے، اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے تاکہ گھر کے دیگر افراد عبادت کے لیے تازہ دم رہے۔ لیکن اگر اس دوران شوہر بھی اپنی نیند قربان کرے، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کر کام میں مدد دے، تو کیا اللہ کے دربار میں اس کی قدر نہیں ہوگی؟ کیا وہ محض ایک عام شوہر رہے گا یا اس کے لیے آسمان سے کچھ خاص فیصلے اتریں گے؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کیا آپ نے گھریلو کاموں میں اپنی ازواج محترمات کی مدد نہیں کی؟ کیا آپ نے کھانے میں، صفائی میں، کپڑوں میں اور دیگر گھریلو ذمہ داریوں میں اپنا حصہ نہیں ڈالا؟ تو سوچے، وہ شوہر جو اپنی نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، جو اپنی بیوی کو بوجھ تلے دبنے نہیں دیتا بلکہ اس کا ہاتھ بٹاتا ہے اور اللہ کے نزدیک ایک کیسا مقام پاتا ہے، کیا اللہ اسے بس ایک نیکی عطا کرتا ہے یا پھر اسے شوہر کے لیے کچھ خاص نوازشات کا وعدہ کیا گیا ہے؟ یقین جانیں، وہ شوہر جو رمضان میں خاص طور پر سحری اور افطاری میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، اللہ کی طرف سے 5 ایسی معجزات دیکھتا ہے جو عام لوگوں کی نصیب میں نہیں آتے۔ وہ کون سی 5 انعامات ہیں؟ یہ راز جو عام لوگوں کے معلوم نہیں، مگر جو انہیں جان لے وہ کبھی اپنے بیوی کی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تیار ہو جائے کیونکہ آگے جو کچھ آپ سننے والے ہیں آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سحری اور افطاری میں بیوی کی مدد کرنے والے شوہر کے لیے اللہ کی 5 معجزات کون کون سی ہے۔ جب ایک شوہر سحری اور افطاری کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بٹاتا ہے اور اس کی تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف ایک گھریلو مددگار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا کے قریب ہونے والا ایک خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کو عام نیکیوں کی بجائے 5 عظیم الشان انعامات عطا فرماتا ہے جو در حقیقت
معجزات کی مانند ہے۔ سحری اور افطاری کے انتظامات میں بیوی کی مدد کرنے والے شوہر کے لیے پہلا معجزہ، اس شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ مصروف انسان تھے۔ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، امت کی رہنمائی کا بوجھ تھا، جہاد، تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری تھی، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو کاموں میں اپنی ازواج محترمات کی مدد فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ وہ عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے معمول بنایا۔ آپ سوچئے، جو شوہر اپنی نبی کی سنت کو زندہ کرے گا، کیا وہ عام انسان رہے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی شخص پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتباہ و کامیابی کی ضمانت قرار دیا ہے۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے انتباہ کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ سحری اور افطاری کے انتظامات میں بیوی کی مدد کرنے والے شوہر کے لیے دوسرا معجزہ، اللہ تعالیٰ ایسی شوہر کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا میں ہم سب سے زیادہ کس چیز کی محتاج ہے؟ یقیناً اللہ کی رحمت اور مغفرت کی۔ ہر انسان کی زندگی میں چھوٹی بڑی گناہ ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ انہیں معاف کر دے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور شوہر جو سحری اور افطاری میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اللہ اس کی گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ پیدا ہی پاکیزہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل کو آسان کیا، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اب غور کریں، ایک بیوی کے لیے رمضان کے روزے رکھ کر سحری و افطاری کی تیاری کرنا ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر شوہر اس آزمائش میں اس کا ساتھ دے، اس کا بوجھ کو ہلکا کرے، تو کیا اللہ اس کی مشکلات کو دور نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہی وہ معجزہ ہے جس کی ہر مومن کو تمنا ہونی چاہیے۔ سحری اور افطاری کے انتظامات میں بیوی کی مدد کرنے والے شوہر کے لیے تیسرا معجزہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ ایک عام شخص دن رات محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، مگر کئی بار اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، یا وہ دولت ہونے کے باوجود سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں محبت اور خیر خواہی کی جذبے سے مدد کرتا ہے، اللہ اس کی رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ نہ صرف خود خوشحال ہو جاتا ہے بلکہ اس کی نسلیں بھی اس کی صدقے برکتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، ان کے کاموں میں سہولت دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب سوچے، رمضان میں جو شوہر اپنی بیوی کے آرام اور سہولیت کے لیے کام کرے گا تو اپنی بیوی کے کام کرے گا، اللہ اسے کہاں سے رزق عطا کرے گا۔ سحری اور افطاری کے انتظامات میں بیوی کی مدد کرنے والے شوہر کے لیے چوتھا معجزہ، ایسے شوہر کے گھر میں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج کے دور میں کئی گھروں میں بے برکتی، بے سکونی اور جھگڑے عام ہو چکی ہے، مگر وہ گھر جہاں شوہر اپنی بیوی کی کام میں مدد کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جب ایک شوہر محبت اور اخلاص سے اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس گھر میں برکت نازل کرتے ہیں، قرآن میں فرمایا گیا ہے۔